الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم انا نحن نحیی الموتى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی ذرا بلندتر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے آپ کے سامنے 22واں پارہ سورہ یاسین کی سورہ یاسین کی 11 اور 12 نمبر آیت تلاوت کی. اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے انما، میرے بھائیوں دیکھے بات جو شروع ہوئی نا توحید کی، انما کلمہ حصر ہے. اللہ رسول کے ایک کمال میں حصار کھینچ رہا ہے. حصار ایسی دیوار کو کہتے ہیں جو ہتھوڑوں سے بھی نہ ٹوٹے. یہ لغت عرب لغت. اللہ نے حصار لگایا. کیا مطلب ہوا؟ نہ باہر کی شے اندر آئے نہ اندر کی باہر جائے. اب اللہ نے انما لگا کے آیت میں حصار کر دیا. ہے صاد الف رے حصار. تھوڑا مشکل ہے، ٹھیک ہو جائے گا. حصر جو ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک حصر حقیقی ہوتا ہے، ایک حصر اضافی ہوتا ہے. مشکل نہیں پڑھنا چاہیے. حصر اس آیت میں حصر حقیقی بھی ہے، حصر اضافی بھی ہے. یعنی مکمل حصر ہے، اللہ نے مکمل حصار کر دیا. اب حصار کی لفظیں کیا ہیں؟ انما تنذر. یہ تنذر جو ہے نا، اسی تنذر میں حصار ہے. تنذر کے معنی ہیں، تنذر فعل مضارع ہے. میرا حبیب تو ڈراتا ہے اور ڈراتا رہے گا. حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے. یعنی اب تو ہی ڈراتا رہے. انما تنذر، میرا حبیب تو ڈراتا ہے اور ڈراتا رہے گا، چونکہ فعل مضارع کا یہی معنی ہوتا ہے. اب اللہ نے گل سمجھ آئی نا اتنی تک سے. اسی تنذرو میں کہ تو ڈراتا ہے اور ڈراتا رہے گا، یہ تو تنذرو کا معنی ہے. اللہ نے جو حاصر لگایا نا، حاصر، اس حاصر کا معنی ضروری ہے. اگر نہ کیا جائے تنذرو کا معنی تو یہی ہے جو میں نے بیان کیا. تو ڈراتا ہے اور ڈراتا رہے گا. اللہ نے جو حاصر لگایا ہے وہ حاصر میں حاصر کی بنا پہ تنذرو کا ترجمہ ہوگا. ہمارے مفسرین نے تنذرو کا ترجمہ کر دیا، حاصر کا نہیں کیا. حالانکہ حاصر کا لگنا دلیل ہے کہ ترجمہ حاصر کے مطابق ہوگا، فعل کے مطابق نہیں ہوگا. فعل کے مطابق تو تنذرو ہے کہ تو ڈراتا ہے. اللہ نے حاصر لگایا ہے، حاصر حقیقی بھی حاصر اضافی بھی. اللہ نے تنذیروں کو محدود کر دیا، محدود.
تبھی تو حاصر لگایا. اب حاصر میں جو ترجمہ ہوگا وہ تو ڈراتا ہے نہیں ہوگا. سیانیوں نے گائی تھی سمجھ آ گئی میرا بھائی. ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ خوش ہو جائیں میں آپ کو خوشخبری دوں. اے اگے آ جاؤ سی, یہ ہے جگہ اتنے اگے ہونا سی, تھوڑی اگے آ جاؤ. یہ جو تنذر یہ آیت ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہے, آپ کے لیے خوشخبری ہے. یہ آپ کا ذکر اللہ نے کیا, آپ مراد ہیں. شاہ جی آپ بزرگ جو بیٹھے ہیں یہ آپ مراد ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن میں خالق کا مراد ہی آپ ہے. کیسا ذاکر ہے اور پھر مذکور کون ہے؟ اللہ کے ذکر کے جب آپ مذکور بنے وہی مومن ہوتے ہیں, منافق نہیں ہوتے. اب جناب اللہ نے انما تنذروں میں حاصر لگا کے حاصر کا ترجمہ کرنا ہے. اب نے تنذروں میں, تنذروں کا ترجمہ ہے تو ڈراتا ہے, ڈراتا رہے گا. جتنی ہمارے مجموع البیان سے لے کے سارے قرآن کی تفاسیر جتنی ہماری ہے انہوں نے ترجمہ لکھا ہے تو ڈراتا ہے, ڈراتا ہے, ڈراتا ہے, ڈراتا رہے گا. وہ بھائی یہ تو ترجمہ تنذروں کا ہے. اللہ نے جو حاصر لگایا ہے اس تنذروں میں حاصر ہے. جب تک حاصر کا ترجمہ نہیں کریں گے تنذروں کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہوگا. گل ہوں میری سمجھ آئیے. یہ رول ہے جڑا میں پانا لوگ آئیں کہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اس کو ساتھ لے جانا ہے. جب وہ ترجمہ اس کے مطابق ہوگا پھر ترجمہ ٹھیک ہوگا. تنذروں کا معنی اگر اما حاصر نہ ہو انما نہ ہو تب بھی تنذروں کا ترجمہ ہے تو ڈراتا ہے, ڈراتا رہے گا. تو پھر اللہ نے انما حاصر کیوں لگایا؟ تو پھر حاصر کا ترجمہ کریں گے تو پھر تنذروں کا ترجمہ صحیح ہوگا. آپ خوش ہو جائیں. بسم اللہ. آگے ذرا آ جاؤ, نظر رہے گی میری. تو ذرا بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. صحیح صحت و سلامتی کے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صحیح بزرگو تسی بھی آ جاؤ, اگے آ جاؤ. انما او یہ ذرا ترجمہ یہ ہوں جی میں گل کیتی ہے کچھ سمجھ آئیے میرا بھائی. یہ سمجھ لیتی ہے تو میں کامیاب ہوں. میرا آنا کامیاب ہو گیا کہ ایک آیت میں سمجھا کے جا رہا ہوں. انما تنذرو. اب انما کا ترجمہ ہم تنذرو میں کریں گے. ترجمہ ہے تنذرو تو ڈراتا ہے اور ڈراتا رہے گا. آپ کا ذکر شاہ جی آپ لوگوں کا ذکر ہے. آپ کے بحاف پہ اللہ کہہ رہا ہے, ہائے ہائے آپ کے بحاف پہ قرآن کا معنی بدل رہا ہے بھائی. انما تنذرو کا معنی ہے میرا حبیب تو ڈرا سکتا ہے. کون سمجھ آئی؟ ہن تمہارا ذکر آ گئے یا نہیں آیا؟ اللہ فرما رہا ہے انما تنذرو حاصر کا ترجمہ ہے میرا حبیب بس تو ان کو ڈرا سکتا ہے. صرف کچھ لوگ ہیں جن کو ڈرا سکتا ہے. آیا عالمین کو ڈرانے کے لیے ہے مگر تو ڈرا سکتا ہے کچھ لوگوں کو. کون ہے وہ لوگ؟ من اتبع ذکر, جس نے ذکر کی اتباع کی ہے, ذکر کے نقش قدم پر چلا ہے. ذکر آگے آگے تھا وہ پیچھے پیچھے رہا. ذکر کے لیے وجود ضروری ہے. کوئی ایسا وجود ہے جب تک قرآن رہے گا کوئی ایسا وجود ہونا واجب ہے, اسی کو امام زمانہ کہتے ہیں. تو ڈرا یا رسول اللہ حیدری. ماشاءاللہ ہم سمجھ آ گئی. میرا حبیب تو ڈرا سکتا ہے اس آدمی کو اتبع ذکر جس نے ذکر کی پیروی کی, ذکر کے نقش قدم پر چلا. معلوم ہو گیا جب سے قرآن ہے ذکر موجود ہے. قرآن بغیر ذکر کے آگے بڑھ نہیں سکتا. پھر ڈھونڈو ذکر کون ہے. ہمارے شیعوں نے کچھ نہیں, کراچی میں لکھا ہے یار تفسیر میں
کہ ذکر سے مراد نماز ہے، نماز ہمارے پڑھنے کی پابند ہے، ہم نہ پڑھیں تو وجود ہی نہیں ہوتا نماز کا۔ یہاں ذکر سے مراد نماز نہیں، ذکر کے پیچھے پیچھے جانا ہے۔ نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے، پھر مانو ذکر کوئی وجود ہے، وہ آگے آگے چلے گا، ہم اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور وہ ذکر ہے کون؟ خوش ہو جائے آپ، وہ ذکر ہی علی ابن ابی طالب۔ خوش ہو میرا حبیب، تو ڈرا سکتا ہے اس کو جس نے ذکر کی پیروی کی، ذکر کے پیچھے پیچھے چلا۔ یہ ذکر کے پیچھے پیچھے چلنا ہی علی کی خلافت بلا فصل کی دلیل ہے۔ چنگی گالوں کس کے پیچھے جانا ہے؟ ذکر کے۔ ذکر کون ہے؟ جناب علی۔ تو جنہوں نے جناب علی کی پیروی کی ہے، انہی کو تو ڈرا سکتا ہے، اوروں کو نہیں۔ جناب ذکر کی بات، جناب علی کی بات آئی، ذکر کر۔ جناب علی ابھی تشریف نہیں لائے، رسول خدا بیٹھے ہیں، ایک وفد آیا، وفد آ کے 10 آدمیوں کا وفد دا علماء کا، گل سمجھے نہیں پیو سی، آ کے بیٹھ گئے، ابھی بیٹھے تو انہوں نے کہا صحیح ہم سام ثانی، سام بن نوح علیہ السلام تھے کہ ایک بیٹا سام پہلا ہے، دوسرا ایک سام ثانی ہے، ہم ثانی کی، سام بن ثانی کی اولاد سے ہیں۔ ان خوش ہو، اتنی بات ابھی انہوں نے رسول سے کی کہ جناب علی آ گئے۔ ہوئے ہوئے جناب علی نے ان کی بات چھوڑ دی، جناب علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دی۔ وہ اجنبی علی کو بھی دیکھے، رسول کو بھی دیکھے، فضائل کا معیار بھی دیکھے۔ اتنا رسول نے بیان کیا، انہی نے کہا تھا مولا ہم پوچھنے آپ سے آئے ہیں، اب ہم ان سے پوچھیں گے، جن کہ آپ اتنی تعریف کریں، خدا جانے وہ کیسا ہوگا۔ آپ ان سے کہیں ہمارے سوالوں کے جواب دیں۔ جناب علی رسول نے فرمایا پوچھ لو۔ آخر انہوں نے کہا صحیح ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ جناب علی نے فرمایا پوچھو، میں جواب دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، اگر میں تمہارے جوابات صحیح دے دوں تو مطمئن ہو جاؤ اس رسول کو خاتم المرسلین مان لو۔ ہم تو خوش ہوا تو ذکری بات ہے۔ انہوں نے کہا سی ہم مان لیں گے۔ جناب علی نے فرمایا جو جی چاہے پوچھو، اما شئتم، جس شے کے بارے میں تم چاہتے ہو وہ پوچھو۔ انہوں نے کہا مولا ہم زیادہ نہیں پوچھتے، ہم سام بن نوح ثانی کی اولاد ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، ہم انہیں زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ خوش ہو یار، خوش ہو۔ جناب سام بن نوح کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا جی۔ جناب علی نے مسکرا کے فرمایا وہ دفن کہاں ہیں؟ جانتے ہیں سرکار علی، جانتے ہیں، یہ ہمارے لیے یہ واقعہ آنا تھا۔ دفن کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ مدائن میں دفن ہیں۔ سرکار علی نے فرمایا مدائن میں زندہ کر دوں یا ابھی مسجد میں؟ خوش ہو میرا، ایسے امام مانو حیدری۔ انہوں نے کہا صحیح کون مدائن جائے؟ مدائن دور ہے نا، مدینے میں سے موجود ہے۔ مولا یہی سرکار دو عالم مسکرا رہے تھے، یہی۔ انہوں نے کہا یہی ہے تو یہی دفعہ انہیں زندہ کر دے۔ سرکار علی نے فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ حضور کریم وہیں بیٹھے ہیں۔ یہ 10 کے 10 آدمی چل کے جہاں مسجد نبوی کا محراب تھا پہلا، یہ تو ہون تو پیچھے لینے نا، پہلا ہے خبر اتھے کون پرانے۔ اچھا جی، اس محراب کی جگہ پہ جناب علی نے آ کے انگلی رکھی، جگہ شگافتہ ہو گئی، ایک تابوت نکلا، تابوت سے ایک ذیشان انسان نکل کے کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین۔
خوش ہو میرا پتر خوش ہو، یہ نام ہوتا ہے۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، خود اس نے کہا انا سام ابن نوح، میں سام ابن نوح۔ اب ان کو وہ جو ساتھ گئے تھے انہیں تسلی ہوگی، جس سام کے لیے ہم نے کہا تھا وہ سامنے کھڑے، کیونکہ اس وقت جو صحیفے چھوٹے چھوٹے صحیفے سمجھتے ہو سی، کتابچے نکے جو لکھے گئے تھے، وہ صرف لکھے نہیں گئے تھے، ہر نبی کی ان صحیفوں میں سوان حیات تھی، سوان عمری، ان میں ہر نبی کی شبیہ تصویر بھی موجود تھی۔ غور نہیں فرمایا، جو نبیوں کی ہر تصویر مہیا کر کے کتاب بنائے اسے علی کہتے ہیں۔ نہ میں آپ سب کہ تورات انجیل کو کس نے لکھا؟ یہ تو لکھی لکھائی آئی یا نہیں؟ نبیوں نے تو نہیں لکھی، نبیوں کو لکھی لکھائی ملی، تورات ملی لکھی لکھائی، زبور ملی لکھی، پریشان تو نہیں ہو رہے، لکھی لکھائی آئی ہر شے، انجیل لکھی لکھائی آئی۔ اب آپ فرمائیں جب لکھی لکھائی آئی کس نے لکھا؟ نبی تو لکھیں گے نہیں، سارے جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں لکھے گا، نبی تو گئے مک، ٹھیک ہے۔ اب رہ گئے تین، ایک اللہ، ایک رسول، ایک علی۔ ہم گل نہیں سمجھے دے گا انہاں کی کرا ہے، نیا کون لکھیں گے؟ دسو تسی، نبی تو جناب آدم سے آگے نبی آئے وہ تو نہیں لکھیں گے۔ اللہ لکھے تو اللہ نہیں رہتا، کیونکہ لکھنا کیفیت ہے، جو کیفیت زوال پذیر ہوتی ہے۔ ابھی اللہ نے لکھا پھر لکھنا چھوڑ دیا، اللہ کہاں ہے؟ کبھی لکھے کبھی نہ لکھے، ایک کیفیت ہوئی، کیفیت سمجھ لو، میں آسان کر دیا۔ حالت، راضی ہونا کیفیت ہے، ناراض ہونا کیفیت ہے۔ دیکھیں آپ ابھی راضی بیٹھے، منٹ میں ناراض ہو گئے، کیفیت بدل گئی۔ اللہ نہ راضی ہے نہ ناراض ہے، جو کبھی راضی ہو کبھی ناراض ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ خوش ہو میرا سرکار، اللہ نہیں، چونکہ کیفیتیں زوال پذیر ہوتی ہیں۔ ابھی آپ راضی بیٹھے، تھوڑی دیر بعد ناراض ہو گئے، تو وہ پہلے والی کیفیت تو بدل گئی، وہ پتر اور وہ سونا، کیفیت بدل گئی، کیفیت بدل گئی، تمہاری کیفیت بدل جاتی ہے۔ جو کیفیتیں بدلے وہ اللہ کی صفات نہیں ہو سکتی۔ ہن خوش ہو وہ جملہ کو، اے اللہ تیری ساری کیفیتیں، پھر تو نے قرآن راضی اللہ اللہ راضی ہو کن کے بھی ہاتھ پہ کہا، نہ تو راضی ہوتا ہے نہ ناراض ہوتا۔ او بے خبرو، اگر علی نہ ہوتے قرآن وجود میں نہ، غاضب اللہ کا زمانہ تو کن کی بھی ہاتھ پہ کہا۔ اسی لیے اللہ نے اپنی ساری کیفیتوں کا مظہر ان 14 کو بنایا۔ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو، یہ مظہر ہے کیفیات الہیہ کے، مظہر میں کہہ رہا ہوں، مظہر ہیں کیفیات الہیہ کے۔ اگلی گل اچھلو چنگی جے، اللہ نے کمال یہ کیا ان 14 میں اپنی ساری کیفیتیں ان میں رکھ دی، ان کی کوئی کیفیت ان میں رکھی ہی نہیں۔ 14 میں جو بھی کیفیت ہے اللہ کی ہے، یہ اپنی ذات سے راضی نہیں ہوتے، اپنی ذات سے ناراض نہیں ہوتے، جو بھی کیفیت ہوتی ہے ان کی اللہ کی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا میری کیفیتوں کے مظہر یہ ہے، اسی مظہر کی بنا پہ انہوں نے کہا ہم وجہ اللہ ہیں۔ وجہ اللہ بطور تشبیہ نہیں خیال کرا ہے، تشبیہ نہیں، شانے بولو کرا لمبے گال کرا، ادا کرنا چاہیے،
شبی اللہ دی شبی نہیں ہے، وہ جہاں وجود ہی نہیں تو شبی کہاں ہوگی، وہ تو واجب الوجود ہے۔ نہ اللہ آندے تو عقلائیں عقلوں میں اچھا مشکل نہ پڑھا، میں اسی چال مشکل نہ پڑھوں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ عقلوں میں آتا ہے نہیں، آتا نا، علم میں آتا ہے نہیں، وہ جو علم میں نہیں آتا، عقلوں میں نہیں آتا، اس کا کوئی شبیہ ہوگی اس میں؟ اللہ کی شبیہ نہیں ہے، یہ وجہ اللہ شبیہ کی بنا پہ نہیں ہے، اس کیفیات کے مظہر ہونے کی بنا پر۔ خوش ہو جاؤ تمہارے سارے مسئلے میں حل کر، کیونکہ یہ مظہر ہیں کیفیات الہیہ کے، اسی لیے انہوں نے کہا نحن وجہ اللہ، ہم وجہ اللہ ہیں بطور شبیہ نہیں کہ اللہ کا معاذ اللہ کوئی چہرہ ہے اس کی یہ شبیہ ہے، وہاں اللہ کا چہرہ نہیں، وہ تو کمال ہے، نہ عقلوں میں آتا ہے، نہ علم میں آتا ہے، نہ ادراک میں آتا ہے، نہ حواس میں آتا ہے، نہ دیکھا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو ہے کیا ہے؟ مظہر ہیں، مظہر۔ ان کا سمجھ آئیے تھوڑی بلا آنکھاں آگئی ہے بطور مظہر۔ مظہر یہ کیا ہے؟ وجہ اللہ۔ اللہ نے کہا یہ میرے کیفیات کے مظہر ہیں، ان کو دیکھو، اگر یہ راضی ہیں سمجھ لو میں راضی ہوں۔ یہ ناراض ہیں، لاکھ راضی اللہ کہیں میں نے نہیں دے ہونا، ان کو کیا بنایا؟ کیفیات کا مظہر بنایا۔ اب جناب اب آپ کا ذکر آ گیا نا کہ تو ڈرا سکتا ہے، ان کا سمجھ آ گئی نا، ڈراتا ہے نہیں، اے انما کی وجہ سے تو ڈرا سکتا ہے کس کو؟ من اس آدمی کو اتبع ذکر، جس نے ذکر کی پیروی کی، ذکر کے پیچھے پیچھے چلا، ذکر ہی علی ابن ابی طالب۔ اچھا ہوں دیکھو ایک دوسری گل چھوٹی جہی لمبی نہیں کرنی، ڈرانے کے لیے اس آیت سے پہلے یہ 10 نمبر آیت آئی سورہ یاسین، میرے خیال ہے یاد کریں گے تو آندھی ہوتی یقیناً، اس سے پہلے آیت ہے میرا حبیب سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان گل کرو یہ پچھلی آیت ہے انما تنذر، اس سے پہلی آیت، اے میرا حبیب تو سواء علیہم برابر ہے کہ تو ان لوگوں کو ڈرائے نہ ڈرائے، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول تو آیا ہی ڈرانے کے لیے ہے، یہ کون ہے؟ سواء علیہم ان الذین کفروا، پہلے صفحے پہ آئے نا، ان الذین کفروا سواء علیہم، کہیں نے لکھا ہی نہیں یار، کہیں ذرا بھر نہیں لکھا، بالکل اولئک هم المفلحون کے آگے شروع ہو گئے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ ترجمہ خالی ترجمہ کر کے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی، وہ لگی ہے تو کب لگی ہیں؟ اللہ ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پہ اللہ نے پردے ڈالے، کب سے ڈالے؟ رسول تو جب سے ہے، نذیر ہے، ڈرانے والا۔ ان کو جو اللہ کہہ رہا ہے تم ڈرائے نہ ڈرائے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر مانو میرا پتر، مانو رسول کے ظاہری اس دنیا میں آنے سے پہلے کوئی ایک ایسا واقعہ اللہ نے پہلے رونما کیا ہے، ہو سکتا ہے انہی لوگوں نے اسی واقعے میں انکار کیا، اب بھی منکر ہیں۔ اچھا وہ واقعہ کیڑا ہے بلا؟ تسی انہیں یہ دسو نا واقعہ کیڑا ہے؟ میں دسنا سی یہ ہوں تاری اطلاع کے لیے، جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں قرآن پاک جا کے کھول لیں،
کسی مفسر شیعہ مفسر نے یہ واقعہ نام لے کے لکھا ہی نہیں. شاہ جی خدا کو ہے کہ یارا کسی نے نہیں لکھا. اس کو کہتے ہیں عالم ذر، جس میں آپ سارے موجود تھے. یہ جتنی بیٹھے ہو بی اور سارے تسی اس عالم ذر میں موجود تھے. کہیں پہ شادی نہیں دے لکھا، میرے بزرگوں نہیں دے لکھا. اے پتر کہیں کسی نے نہیں لکھا. دیکھ لے پھر پڑھا گا میں. چلو کوئی نہیں، ضروری ہے. کسی نے نہیں. اچھا عالم ذر آتا ہے آپ کو؟ جب انہوں نے نہیں لکھا تو آپ کو کہاں آئے گا؟ جتنی میں نے زور سے تفسیر میں عالم ذر لکھا ہے کوئی دوسری لکھا ہی نہیں. میں نے سارا زور ہی سے عالم ذر پہ لگا دیا. ہوں عالم ذر میں تفصیل سے تھوڑی بات بتا دوں یا نا؟ مجالس کا یہ مقصد ہی آپ نعرے لگائے خوش ہوں یار علم بھی تو آئے نا. بنیادی بات میں بتا رہا ہوں جو تفسیر میں نہیں لکھی گئی، آپ کے مفسرین نے نہیں لکھا. جن کو نیند آ رہی ہے وہ بے شک سو جائیں. نیچے شام کو وہ بچڑا میرا سو جاؤ. ٹھیک ہے. اب جناب یہ ہے عالم ذر. اب میں آیت پڑھتا ہوں 972 نمبر آیت، 172 نمبر آیت سورہ اعراف 9واں پارہ جا کے دیکھ لیں. فَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. کوئی ایک آواز بلند ہوئی تھی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اس دن کے منکر ہیں. او الستو بربکم. الستو بربکم کا نام ہے عالم الست. اس کا دوسرا نام ہے عالم ذر. اس کا تیسرا نام ہے عالم میثاق. ذر زیادہ چنگا ہے تو انو یاد رہے. ادھر نہ ہے زال رے زر، زیر زر پیسہ نہیں خیال کرے. مال و زر نہیں خیال کرے. جے علی گل ہے، زال علی گل. زر کہتے ہیں میرے بھائی چیمٹی کو. چیمٹی ایک ہوتے ہیں نکی چیمٹی، وہ نہیں، ایک ہوتے بڑی چیمٹا. چیمٹا جو اس سے چھوٹا جو درمیانہ ہے اس چیمٹا، اس کو چیمٹی کہتے ہیں. زر کہتے ہیں زر. حیات الحیوان علامہ تیموری نے لکھا ہے کہ اتنی 2 بڑی کتابیں لے سو تو سارا انہوں نے لکھا. جناب علی علیہ السلام سے انہوں نے روایت کی ہے. سرکار علی کا وہ تذکرہ کرے لمبی ہو جائے گی بات. ذرا ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے. بیٹھو سی بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب آدم علیہ السلام میں میں لمبی گل کرا لمبی ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے جب میں آدم میں روح پھونک دوں، اے اللہ روح تو پھونکے تو اللہ نہیں رہتا، کیفیت آ جائے گی. روح پھونکنا کیفیت ہے یا نہیں؟ پیدا سوائے تو جب میں اسے ہاتھوں سے درست کروں، درست کرنا کیفیت ہے. اللہ میں کیفیتیں ہیں. پتر نہیں ہے ہونے میں سے تو اللہ میں کیفیتیں نہیں ہیں. کیفیتوں کا مظہر ان کو بنایا. علی فرماتے ہیں آدم کا جسد درست کرنے والا میں علی. خوش ہو میرا پتر ہے، خوش ہو. کیسی بات؟ جو ہمارا باپ بنائے خدا جانے وہ خود کیسا ہوگا. سمجھے؟ جناب علی نے جناب آدم میں روح پھونکی. لمبی گال نہ کرے، روح پھونکی. جناب آدم اٹھ کے بیٹھ گئے. ہوں میرے پاس سے دیکھو سی عالم ذر کا واقعہ. خدا گواہی انہوں نے نہیں جے لکھیا، نہیں جے لکھیا، نہیں جے لکھیا. میں تمہیں تسلی دلا رہا جتنی تفسیر ہے میرے کو تمہارے کو نہیں ہے. لکھتے ہو دے میں دس دینا کہ اس نے لکھا، کسی نے نہیں لکھا. یار عالم ذر دا نام پورے قرآن چی نہیں آیا. کتنی دیکھو کتنی کوتاہی ہے، فکر ہی نہیں ہے.
تو بھی تھی آدھے چلو جی چاہ پینی ہے نان کھانے سے سو جانے اچھا چلو سارا ذمہ دار سالے ہوتے بس صحیح۔ جب جناب آدم بیٹھے اٹھ کے بیٹھے نا، اب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جناب آدم کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ نہیں یہ ید اللہ تھا۔ خوش ہو میرا پتر، شکر ہوں سمجھ آنی بھی ہے۔ ہاتھ پھیرا جناب علی نے، او بے خبرو کوئی نسے ہاتھ پتہ نہیں کی ہو جائے، ہاتھ پھیرا۔ جتنی نسل آدم اولاد آدم نے قیامت تک جناب آدم سے آنی تھی، وہ کل کی کل اولاد خوش ہو جائے۔ میں جملہ کہوں، اس اولاد میں نبی بھی موجود، رسول بھی موجود۔ معلوم ہوا جس علی نے ہاتھ پھیرا ہے نبیوں سے افضل ہے۔ آپ سارے جتنے ہیں، زر کہتے ہیں چیمٹی، چیمٹی کے شکل میں وادی روحا میں آ کے کھڑے ہو گئے، زر کی شکل، زر کی شکل۔ یہ ہم تو تھوڑا تو یاد ہی کی تھی، تو ممکن ہے یاد آ جائے، یاد آئے گی تو نہیں لیکن چلو متا آ جائے۔ ایسے اپنی پوری آدھی کوشش کروں گا۔ آپ کا اطمینان ہونا دلیل ہے کہ یاد آ گئی ہے، آپ مطمئن ہو گئے، سمجھو یاد آ گئی۔ اب جناب عالم زر میں کل آ کے کھڑے ہو گئے۔ جناب علی علیہ السلام نے خوش ہو میرا پتر، چونکہ ان سے 3 عہد لینے تھے، 3 اللہ کی ربوبیت کا، محمد مصطفیٰ کی نبوت کا، علی اور اولاد علی کی امامت کا۔ اللہ نے نمازیں بعد میں شروع کی، دین بعد میں شروع کیا، یہ عہد پہلے لے لیے۔ دین چل نہیں سکتا جب کلمے میں اس کا نام نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ عہد لیا جناب علی نے، ہاتھ پھیرا، سرکار فرماتے میں نے ہاتھ بلند کیا، چونکہ 3 عہد لینے تھے، ذرا مشکل تھے، چیوٹی کی شکل میں تھے ہم لوگ، ایسے ہاتھ پھیرا۔ جناب علی فرماتے بلا تشبیہ ہاتھ چلتا 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 جب میرا ہاتھ آخر تک پہنچا، جتنی زر موجود تھی، مخلوق آدم موجود تھی، اولاد آدم، اللہ کو سمجھنے میں کیا ہو گئی؟ لائق ہو گئی سمجھنے کے، علم آ گیا اور اختیار بھی آ گیا، مجبور نہیں، اختیار سے ماننے کا اختیار بھی آ گیا۔ ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ پھیرا اب جناب علی فرماتے ہیں میں نے پہلا عہد لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لمبی گلا کریں تو لمبی بحث کرے، عربی لغت کی بحث کرے، آگے آدھا گھنٹہ چاہیے۔ میرے بعد بہت سارے پڑھنے والے، اسی وجہ سے میں اپنے ٹائم کے شادی ٹائم کے الستو بربکم، سب سے پہلے رسول خدا نے کالو بلا کہا، ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اگر 14 نہ کہتے رب مانا ہی نہ جاتا۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ کتنی بڑی بات ہے۔ رسول خدا کے ساتھ جناب علی نے کالو بلا، سارے 14 معصومین نے کہا، پھر نبیوں نے، رسولوں نے، کل عالمین کے لوگوں نے جتنے تھے ہر ایک نے کہا کالو بلا کالو بلا کالو بلا۔ گل چنگی لگتی بھی ہے نہیں؟ کچھ حضرات اباسا لے گئے، ٹھیک ہے بابا، کالو بلا۔ پہلا عہد مکمل ہو گیا، توحید کی ربوبیت، اللہ کی ربوبیت کا عہد پتر خیال کرائے۔ دوسرا عہد وَمُحَمَّدٌ نَبِيُّكُمْ، محمد مصطفیٰ تمہارے نبی ہیں۔ سب سے پہلے جناب رسول خدا نے فرمایا کالو بلا، پھر جناب ساروں نے مل کے ایک آواز میں ساروں آئے
جب کالو بلا میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا عہد ہو گیا، تیسرا عہد تھا، اور خیال کرائے پتر ہے، تیسرا عہد تھا وَعَلِيٌّ إِمَامُكُمْ، علی تمہارا امام ہے، وَأَوْلَادَهُ الْمَعْصُومِينَ أَئِمَّتُكُمْ۔ پھر رسول خدا نے پہلے کالو بلا کہا، جناب علی نے کہا، 14 نے کہا جھوٹے اندھے پین سے ان کی کرو، ہے کالو بلا کہا، کالو بلا کہہ کے تینوں عہد مکمل ہو گئے، شکر ہے مکمل ہو گئے۔ وہ عہد آپ کر کے آئے، ہن کوئی یاد آئی ہے کوئی گل عہد دی؟ شکر ہے شکر ہے، یہ جو عہد آوے میں کوئی نسے سی کیڑا ہے، آئیے ٹھیک ہے۔ تینوں عہد جب مکمل ہو گئے، تینوں عہد، اب رسول نے فرمایا لوگو اس عہد پر ہی مکمل دین نے چلنا ہے، دین کی بنیاد ہی یہ 3 عہد ہیں۔ یہ کہہ کے رسول، اور میں گل پچھلی ذرا کرنے لگا جے خیال کرائے میرے صحیح، فرمایا بہت سے، لیکن رسول ہی یہ باتیں، دل کی باتیں رسول ہی بتا سکتے ہیں، پاک صحیح بتا سکتے ہیں، ہمیں کیا خبر دلوں میں کیا ہے۔ صحیح نے فرمایا لوگوں اس میں بہت سے لوگوں نے اس اقرار کو دل سے مان کے اقرار کیا، دل سے مانا اقرار، جب دل سے اقرار مانا اس کا نام ہے اقرار۔ پھر فرمایا پھر بہت سو نے زبان سے مانا، دل سے اقرار نہیں کیا۔ رسول نے فرمایا یہ ہے انکار۔ چونکہ اولاد آدم کل موجود تھی جہاں دین نے چلنا ہے آخر تک، اللہ نے ان سے اقرار بھی لے لیا، انکار بھی لے لیا۔ جب اقرار و انکار لے لیا، اب حضور فرماتے ہیں اسی اقرار کے مقابلے میں جنت بنی، انکار کے مقابلے میں جہنم بنا۔ خوش ہو میرا اقرار کے مقابلے میں جنت بنا، انکار کے مقابلے میں جہنم بنا۔ حدیث سنا دوں، سرکار علی کو دیکھ کے رسول نے فرمایا اے علی اگر ساری دنیا تیری ولایت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا۔ خوش ہو میرا پتر، ہو بے خبر دنیا، ہائے ہائے کیسی بات۔ تینوں اقرار لیے، اسی اقرار پر جنت بنی، اسی اقرار پر انکار پر جہنم بنا، ٹھیک ہے، اسی اقرار پر تینت بنی، تینت، تینت سمجھ دو جیسے بچہ بنتا ہے، ہم سمجھ آئیے تھوڑی، اصل وجود جیسے بنتا ہے، سیانے ہو اسی سیانے کرت، تھوڑے جے ہوشیار ہو کے سنو نا، جھوٹے نہ لاؤ نہ صحیح، وہ سارے لوگ جھوٹے بیٹھے رہے ہیں، آئے آئے ٹھیک ہو گیا۔ کچھ ہے اس اقرار کی بنا پہ کیا بنی، تینت بنی، انکار کی بنا پہ بھی تینت بنی۔ اے علی جس کا اصل صحیح نہیں ہوگا تیری ولایت کا انکار کر، ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی میرا۔ اسی اقرار پر تینت بنی، اسی اقرار پر روحیں بنی، روحیں تینت بنی، روحیں بنی۔ پھر میرا مولا فرماتے ہیں لوگوں جنہوں نے آج عالم ذر میں اقرار کیا دنیا میں جا کے بشریت کے حوالے سے بھول جائے گا۔ ہم نے رسول بھیجے ہی اسی اقرار کے اعلان کے لیے کہ اسی اقرار کا جا کے یاد دہانی کراؤ۔ کل نبیوں نے، ہر نبی نے آ کے یہی یاد دہانی کرائی۔
جنہوں نے وہاں اقرار کیا نبیوں کی یاد دہانی پہ فوراً مان جائیں گے، فوراً اقرار کر لیں، فوراً. چونکہ جنہوں نے اقرار کیا پریشان کیوں ہو گئے؟ یار میں گل پہ کرتا تسی ہونے نالی پریشان ہو گئی. اگے تو ونجن دیو. اقرار کیا یہاں آ کے بھی اقرار کرے گا. جنہوں نے وہاں انکار کیا انہیں رسول لاکھ یاد دہانی کرائیں وہ قطعاً نہیں مانیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے. اب میں آیت پڑھ دوں. یہی لوگ ہیں جو اس اقرار کو یہاں نہیں مانیں گے، ان کے لیے آیت ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وہ جو منکر ہیں عالم ذر کے، تو انہیں ڈرائے نہ ڈرائے وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ وہ ایمان نہیں لائیں گے. تھوڑا سا وقت کرائیے، ایمان نہیں لائیں گے. تو جنہوں نے لے آنا ہے ایمان، کتنے بڑے خوش نصیب. یہاں ہم ایمان لائے. اب ذرا میں تھوڑی سی آیت میں آپ کو نعمتیں سمجھا دوں. اس اقرار کو ماننے سے عالم ذر کے آپ کو ملے گا کیا؟ کچھ لینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ میرے خیال چیچا ودری میں تھوڑ تو ہے نہیں، ہے ہر شاید الحمدللہ ہے. اے وڈی تھوڑ ہے، ایمان کامل ہونا ضروری ہے، سب سے بڑی بات. انما تنذر من اتبع الذکر، جس نے ذکر کی پیروی کی. کیا وہ کون ہوگا؟ انما تنذر من اتبع الذکر. نمبر 2 وخشی الرحمن بالغیب، خشی الرحمن بالغیب. اللہ نے 12ویں کو غیب بنا کے اپنے غیب ہونے کی دلیل بنایا. کون سیانی گلے دیکھے اللہ کنایے سے بات کر رہا ہے. علی علیہ السلام کو تو مانا نا، اب آگے کس کو مانے؟ خاشی الرحمن بالغیب. اس غیب کو ماننے کے لیے ڈرتا رہے غیب سے کہ کہیں درمیان میں 6 پہ نہ رک جائے، شاش امامی نہ ہو جائے، کہیں 7 پہ نہ رک جائے، 8 پہ نہ رک جائے، 9 پہ نہ رک جائے. میرا نواں امام محمد تقی علیہ السلام بیٹھا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سارے صلوات پڑھ دے. میرا ٹائم ابھی 15 منٹ ہے بابا، میرا 15 منٹ ٹائم ہے. ابھی مسائل بھی ساری بات مکمل. ٹھیک ہے جی. بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، میرا نواں امام بیٹھا ہے، آ کے امام کو سلام کیا. صحابہ کرام بھی بیٹھے. السلام علیکہ یبنا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے میرا سلام. سلام ٹھیک تھا، سلام کا جواب تھا دینا واجب. میرے امام نے جواب میں فرمایا سلام، بس سلام. پورا سلام کا جواب پورا سال نہیں دیا، سلام. اچھا لوگ رسول کو بھی دیکھتے ہیں، اس کو بھی ہیں، صرف سلام کا جواب سلام کا امام کو. پھر اس نے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے میرا سلام. پھر میرے امام نے اسے جواب دیا سلام. صحابہ تو مشتعل ہو گئے کہ امام کو جواب دینا واجب ہے. یہ کون سا آدمی ہے جس نے سلام امام پہ تو کیا لیکن امام نے جواب نہیں دیا، اندر کوئی راز ہے. جب اس نے دیکھا نا لوگ بالکل آپے سے باہر ہو رہے ہیں، آخر آیت کھڑا دیکھ رہا تھا نا، ذرا بات ہو جائے تو سمجھ تو آ جاتی ہے. اس نے کہا 1 منٹ میں یہ تھا آدمی 7 اماموں تک ماننے والا. چونکہ آگے بیٹھا ہے نواں امام، اس نے کہا 7 تک تو میں مانتا ہوں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک تو یہی ہوتے ہیں جو وہاں تک مانتے ہیں، اس وقت تک تو میں مانتا ہوں. آگے یہ ہے نویں امام، انہوں نے 2 دفعہ مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. تو اس کے ضمیر نے کہا جو لائق سلام نہیں سمجھتا
اس کے مانے بغیر تو جنت میں جا سکتا؟ ہائے ہائے، کہتا ہے میرے دل نے مجھے جھنجھوڑا، ضمیر میرا بیدار ہوا۔ وہ جو سلام کے لائق نہیں سمجھتا اس کو مانے بغیر کیسے جنت ملے گی؟ میں نے فوراً ہی 7ویں کے بعد اسی کھڑے کھڑے 8ویں کو بھی مانا، 9ویں کو بھی مانا۔ اس امام کو جو موجود ہے اس کو مان کے کہا السلام علیکہ ایھا الامام۔ اب امام نے فرمایا وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں سے اگر کوئی ایک بھی رہ گیا دین سے باہر، ٹھیک ہو گیا جناب؟ اللہ اکبر، یا رسول حیدری یا علی، تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ اب آپ کے لیے خوشخبری ہے، میرا حبیب فبشر ہو جس نے ان تینوں عہدوں کو مانا۔ ہن مندے پہ ہوئے گل سمجھ آندی بھی ہے میرا بچڑا۔ 3 عہد، اللہ کی ربوبیت، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت، علی تا مہدی علیہ السلام، بلا فصل و بالترتیب کی ولایت و امامت۔ جب ان کو مانا فبشر ہو، میرا حبیب زندگی میں دنیا میں انہیں بشارت دے دو۔ اگر آپ سارے مان رہے اور یقیناً مانتے ہیں تو خوشخبری بھی آپ کے لیے، فبشر ہو بمغفرت، انہیں خوشخبری دے دو بخشش کی۔ مغفرت نکرہ ہے، ہر گناہ معاف۔ علی علیہ السلام کی ولایت مان لو، فبشر، شادی کتنی کیسا کتنا بڑا احسان ہو گیا۔ فبشر ہو بمغفرت، ان کو کہو کہ تمہیں خوشخبری ہے۔ بشر قرآن کہہ رہا ہے، یار میں نہیں کہہ رہا، اور قرآن تو اپنے لفظوں میں کہوں گا، میں اپنی بیکار لفظوں میں کہہ رہا ہوں، قرآن تو اپنے معیار میں کہتا ہے۔ فبشر ہو بمغفرت، جہاں جہاں کوئی رہتا ہے اگر دل سے مانا ہے خوشخبری دے دو بخشش کی۔ صرف بخشش کی، سارے گناہ معاف، کوئی گناہ ایسا نہیں، ختم، سارے گناہ ختم ہو گئے گناہ۔ چنگی گل ہے یا نہیں؟ نہ تجھے خوش نہیں ہوئے، اتنی چنگی خوشخبری سنائی ہے میں نے، چپ ہی ہو گئے تم۔ فبشر حیدری، فبشر ہو بمغفرتیوں وَأَجْرٍ کریم۔ فرمایا بخشش بھی ہے اور اجر بھی کریم دوں گا۔ سخی اور کریم میں فرق یہ ہے، سخی وہ ہے جو مانگنے کے بعد دے، کریم ہوا ہے جو مانگنے سے پہلے۔ آپ کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ہر طرح کا اجر دے گا۔ خوش ہو جائے حیدریہ۔ تھوڑے سے میرے منٹ رہ گئے، تھوڑے سے میرے بعد جنہوں نے پڑھنا اگر وہ آ سکتے ہیں تو انہیں بلا لیں۔ ہاں انہیں کہو سی آ جاؤ، شاہ جی کو کہو آؤ۔ میں تو پڑھتا سی، میں تو پڑھتا جنا اے ہونے کا ایک چھوٹی جی نکی جی سن لو۔ ایک شخص ہے، یہ مدینہ پاک کے قریب رہتا ہے، وہ حج کے ارادے سے صحیح کے روزے پہ آیا کہ میں زیارت کر لوں، کر کے پھر میں حج پہ، مدینہ پاک سے پھر میں حج پہ چلا جاؤں گا، ایسے ہوتا ہے۔ اب جب وہ سرکار کی زیارت کر کے وہ نکلا نا، تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہی باہر آیا، توجہ ہے یا نہیں، اس نے ایک آواز آئی، دوپہر کا وقت ہے، صحن سرکار دو عالم کے صحن پاک میں، علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو، اور وہ بھی مدینے میں ہے۔ کہتا گرمی کا وقت، مجھے پیاس بھی تھی، دل کی بات سامنے آئی، جب پانی پی لو، یہ کہتا میں آگے گیا تو حیران ہو گیا کہ ایک حبشی عورت ہے، نابینا، آنکھیں نہیں ہیں،
مشکیزہ لے کے گلاس پہ پانی ڈال کے کہہ رہی ہے علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو. غور نہیں فرما رہے. خیال کرا ہے معیار ایمان میں بیویاں کم نہیں ہیں، بتا کو 80 زیادہ اونچے ہیں. خیال کرا ہے ذرا جلدی ملتا ہے بیویوں. اچھا ذرا میں جو گیا، میں بیوی ہے، میں نے اس سے پانی مانگا، اس نے گلاس دیا، نبی نہیں بھی جانی. میں نے پانی پیا، گلاس واپس کر کے یہ شخص کہتا ہے میں نے اس وقت کے 40 دینار جو سونے کے ہوتے ہیں میں نے نکالے. اس وقت یہ 40 دینار پورا چیچا وطنی خرید لے. ہاں ہون تو سے آیا یہ نہیں ملتا. اتنی رقم اسے نکالی، بیوی کو دی. بیوی یہ میری طرف سے نذرانہ ہے، لے لو. اس نے کہا میں پیسوں کے لیے علی کی محبت میں پانی نہیں پیتا. کون خوش ہو میرا پتر حیدری، مجھے میرے امام سے محبت ہے، پیسے میں نہیں لوں. اس نے کہا نذرانہ لوں. گرمی کا وقت ہے، چلو کام آ جائیں گے، میں خوشی سے دے رہا ہوں. اس نے کہا نہیں لے، نہیں لیے جی. توڑا ہوا تھا کہ ہو رہی دے جی لینا ہے نسی. سارے اس علاقے دے لوگ وہاں سے سیدھا چلا گیا مکے، حج کر لیا. میرے بھائیو حج ہو گیا، آخری حج ہے طواف النساء کر کے جو ہی باہر حرم میں آیا، آواز آئی جس علی نے مجھے آنکھیں دی ہیں اس کی محبت میں پانی پی گیا. خوش ہو میرا خوش ہو نا میرا بھائی، خوش ہو میرا پتر، اس کی محبت میں پانی پی لو. آگے گیا، یہی آواز کہتے ہیں کان آواز سنی لگتی. وہاں گیا تو وہی عورت، وہ جو بی بی مدینے میں تھی آنکھوں سے محروم، وہ کھڑی ہے. دیکھا تو آنکھیں ملی ہوئی ہے. جب ملی ہوئی ہیں تو اس نے تعارف کرایا، بی بی میں وہ آدمی ہوں جو مدینے میں آپ کو 40 دینار میں دے رہا تھا. اسے ہاں ہاں اچھا 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 میں وہ ہوں، میں وہ آدمی ہوں. اتنا بتا سکتی ہے کہ جس نے تجھے پانی پلایا وہ کون تھا؟ بتا سکتی ہے؟ اس نے کہا اگر تو وہاں نہ ملا ہوتا راز نہ کھولتی. راز نہ کھولتی، جی سے راز نہ کھولتی. اس نے کہا چونکہ تو مجھے ملا ہے میں راز کھولتی. میں پانی پلا رہی تھی، ایک شخص آیا، اس نے کہا بی بی مجھے پانی کا گلاس دو. میں نے دیا، اس نے پیا، پی کے مجھے گلاس واپس کر کے اس نے کہا دیکھیں اس پہ پورے ایک مجلس الگ ہو سکتی ہے. اس نے کہا بی بی جس علی کا نام لے کے تو پانی پلا رہی ہے، تیرے دل میں اس کی محبت ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بڑی ساری گل ہے یار، تھی وزن نہیں پہ دیں. اس نے کہا ہے شخص اگر دل چیر کے دکھانے کی بات ہوتی تو میں تمہیں دکھاتی. میرے امام سے مجھے کتنی محبت ہے. میں اتنا کہا، اس نے کہا اے اللہ جس کے دل میں علی کی اتنی محبت ہو اسے آنکھیں دے دے. اب مجھے آنکھیں مل گئی. دیکھا تو وہ سامنے کھڑا ہے، جیسے آنکھیں کے لیے کہا سامنے کھڑا ہے. آمش میں نے دیکھا وہ سامنے کھڑا. جب میں نے سامنے اسے دیکھا نا، اب میں نے کہا آپ کون ہیں؟ گل سمجھانا لیے خیال کرائے. اس بی بی نے کہا آپ کون ہیں؟ مجھ پہ اتنا احسان کرنے والے کون ہیں آپ؟ یہ رازدان ہوتے، بڑے راز والے لوگ ہوتے. اب اس نے کہا میں وہ ہوں جو دیکھا نہیں جا سکتا. سمجھ آئیے یہ کہنا ہے. بس حلب سے لے کر حمص تک، ایک حلب ایک شہر ہے اگر آپ تشریف لے گئے. حمص بھی ایک چھاونی ہے شام کے بالکل بارڈر پہ. اب تو ملک ہو گیا، بہت بڑا شہر ہو گیا. 465 میل کا فاصلہ ہے حلب اور وہ شہر کا. پورے راستے پر جناب سکینہ پانی مانگتی ہے. میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہے. 4 سال کی بچی
اللہ جانے کتنی پیاسی، یہی کہتی تھی پھپھی اماں انا عطشان، میں بہت پیاسی ہوں۔ سیدہ قبول فرمائے میں بہت پیاسی ہوں۔ پھپھی اماں تھوڑا سا پانی، پاک بی بی سر پہ بوسہ لے کے کہتی سکینہ پانی ہوتی تو کیا میں روک لیتی، پانی نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہاں حلب اور کہاں حمص، جب پہنچ گئے حمص میں اتار کے تمام بیبیاں سارے اتار کے، جو اور بھی فوجی تھے جو جتنے، ان تمام کے لیے خیمے لگائے گئے، اونٹوں گھوڑے کے لیے بھی خیمے لگائے گئے، گرمی تھی اتنی، ان کو گھوڑوں کو اونٹوں کو شامیانوں کے نیچے باندھا، کہوں زہرا کی بیٹیاں دھوپ میں بٹھا، یہی باب مصائب ہے۔ اللہ اکبر، اتنے سنگ دل لوگ ہیں، اللہ اکبر، بیبیاں دھوپ میں بٹھا دی۔ شمر ملعون نے غضب یہ کیا، خود پانی پلانے کے لیے چھاگلیں لی، مشکیزیں لیے اور خود پانی پلانا شروع کیا۔ پاک سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی نہ مانگ لوں اس کا؟ بی بی نے کہا یہ شقی القلب ہے، بیٹا دے گا نہیں۔ بابا نے بھی حجت تمام کے لیے پانی مانگا تھا کربلا معلیٰ میں، حجت تمام کر کے آپ بھی مانگ لیں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں باب مصائب تو میں ایک مصائب کا جملہ ہے اس کے اندر، پاک سکینہ پیاسی سکینہ آ کے کہتی ہے شمر میں بہت پیاسی ہوں، تھوڑا سا پانی دے۔ اگلا جملہ کہوں جو بی بی نے کہا پانی مجھے تھوڑا سا پانی دے دے، میں بہت پیاسی ہوں۔ فرمایا پہلے پانی پلا لے اگر بچ جائے۔ خدا جانے کتنی بے کسی ہے آل محمد، اگر بچ جائے تو تھوڑا سا پانی مجھے دے دے۔ یہ خاموش ہو گیا۔ پاک سکینہ سمجھی خاموشی نیم رضا ہوتی ہے، پیچھے پیچھے چلی مگر پانی نہیں دیا۔ جب یہ پانی پلا چکا، پلا کے جب واپس آیا، علماء طب یہ لکھتے ہیں، علماء طب سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مشکیزے میں اگر تھوڑا سا بھی پانی رہ گیا ہے، یہ وہ بتا سکتا ہے جس کو شدید پیاس ہو۔ خدا جانے جناب سکینہ کو کتنی شدید پیاس۔ پاک سکینہ نے جب مشکیزہ دیکھا کہا پھوپھی اماں پانی اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، اٹھ کے آئی شمر کے سامنے، شمر پانی بھی بچ گیا ہے، اندر موجود ہے، تھوڑا سا پانی مجھے دے دی۔ اس نے مشکیزے کا دہانہ کھولا، کہوں پاک سکینہ نے کاسا آگے کیا، اس ملعون نے سارا پانی زمین پہ گرا۔ ہائے ہائے ہائے، پاک سکینہ نے اپنے آپ اپنے آپ کو اسی پانی پہ گرا کے کہا چچا عباس مجھے اب بھی پانی نہیں ملا۔ خدا جانے کب پانی آیا اور کب جناب سکینہ سیلاب ہوئی۔ اللہ اللہ اللہ